بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمتوں بھرا مہینہ انعامات کا ایک سیلاب لے کر آتا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اور آپ اس مہینے کے استقبال کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ تجارت کا سیزن آتا ہے تو تاجر اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے، اس سیزن کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ معافی کا سیزن ہے، یہ رحمتوں کا موسم ہے۔ میں نے اور آپ نے اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ کیونکہ یاد کر لیجئے، بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کے اوپر ماہ رمضان تو آیا، لیکن جیسے آیا ویسے ہی گزر گیا۔ کہیں میری اور آپ کی وہ کیفیت تو نہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کتنے رمضان ہم گزار چکے ہیں، زندگی میں کتنے رمضان آئے اور چلے گئے۔ کیا اس رمضان کے مہینے میں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائی؟ رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے اندر عبادات کرنے کے بعد کی زندگی، اس میں کوئی فرق نظر آیا؟ اگر کوئی چینج ہے، کوئی فرق ہے تو خوش نصیب ہیں، اور اگر رمضان تو آتا ہی رہتا ہے، ہر سال ہی آتا ہے، میں جیسے پہلے تھا ویسا ہی بعد میں ہوں، جو گناہوں والی زندگی میں پہلے ڈوبا ہوا تھا، رمضان آیا چلا گیا، میری زندگی اسی لائن پہ گزر رہی ہے، تو پھر یاد کر لیجئے ایسا انسان بد نصیب انسان ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو رمضان میں خاص طور پہ کیے جائیں اور جن سے پھر اللہ راضی ہو، اور ان اعمال کے کرنے پر اللہ راضی ہو کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ سب سے اہم کام وہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے کی نیکی، ہر نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ ثواب دیتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے ایک، اللہ کی کتنی رحمت ہے، ایک نیکی کرنے والے کو اس کے بدلے میں کم سے کم 10 نیکی، 10 گنا، اور پھر اس کو بڑھاتا جائے، جس کے لیے چاہے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو کیا گناہ کا بھی یہی حال ہے؟ ایک گناہ ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس ایک گناہ کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر معافی مانگ لے اس کو دھو دیا جاتا ہے، معافی مانگنے کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا جس کے نامہ اعمال میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا۔ وہ کہے گا، مالک اتنی کھجوریں میں نے کبھی تیرے نام پر نہیں بانٹی، یہ اتنا سارا کھجوروں کا ثواب میرے کھاتے میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بد نصیب ہیں جو اللہ کی در کو چھوڑ کر، اللہ سے منہ موڑ کر، کبھی مردوں کے پاس، کبھی ڈھیریوں کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی پیر صاحب کے پونکوں کو لینے کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اتنی کھجوریں تو میں نے کبھی نہیں بانٹی۔ مالک فرمائے گا، میرے بندے، تو نے ایک دن میرے نام پر ایک فقیر کو آدھی کھجور دی تھی۔ وہ کہے گا، ہاں اللہ، وہ آدھی کھجور تو مجھے یاد ہے۔ کہا، تو نے تو آدھی دی تھی، لیکن تیری نیت بڑی خالص تھی، اس آدھی کھجور کی ہم پرورش کرتے رہے، اور یہ سارا ڈھیر اسی کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ
ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے سوائے روزوں کے۔ مالک فرماتا ہے روزہ تو میرے لیے ہے، یہ 10 سے لے کر 700 گنا تک روزوں کے علاوہ ہے۔ مالک فرماتا ہے اس بندے نے روزہ رکھا میرے لیے، اس کی جزا بھی میں ہی اس کو دوں گا۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے اور اس عمل کو قبول کر کے اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔